رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اور ہمارے معاشرے میں گزشتہ 5-10 سال میں یہ جائز ہے اس لیے کر لو، یہ مباح ہے اس لیے کر لو، یہ جائز مباح جائز مباح جائز مباح کرتے چلے گئے محتاط، خدا ترس، آخرت کی فکر رکھنے والے علماء سمجھاتے رہے کہ مت کرو یہ کام، مت کرو یہ کام، اس سے حرام کا دروازہ کھلے گا، مانا نہیں، اور ان سب راستوں سے آج حرام کے دروازے کھل گئے میرے بھائیوں، سارے دروازے کھل گئے. اب 10-15 سال پہلے جن چیزوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ کام ہو رہے ہیں اور ان کو جائز سمجھ کر کیا جا رہا ہے. مردوں اور عورتوں کے اختلاط میں اب کسی کو کوئی حیا نہیں آتی. با پردہ عورتیں ایسے ہالوں میں جا رہی ہے، با پردہ عورتیں چہرے کے اوپر نقاب، اور ایسے مجمع میں بیٹھی ہوئی ہے جہاں مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، چہرے کے اوپر داڑھی رکھنے والے مرد ایسے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کھلی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ایک ہی ہال کے اندر، اور فنکشن ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر. یہ دروازے کھل گئے اور اب قیامت تک جتنے اس قسم کے فنکشن ہوں گے اس کا وبال اور اس کا گناہ ان لوگوں کے سروں کے اوپر رہے گا جنہوں نے اس قسم کے دروازے کھولے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ آخرت کی فکر میں دلا رہا ہوں آپ کو، آخرت کی فکر دلا رہا ہوں. ذرا توجہ کرو، اللہ کو منہ دکھانا ہے، مجھے بھی منہ دکھانا ہے، آپ کو بھی منہ دکھانا ہے. اور اس قسم کی کڑوی باتیں اسی لیے کرنی پڑتی ہے کہ میرے دل دماغ میں اگر اس قسم کی باتیں آتی ہے اور اگر میں خاموش رہا اور آپ حضرات کو نہیں بتایا تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آپ مجھے میرا گریبان پکڑیں گے. اس لیے مجھے حق بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جائز مباح جائز مباح جائز، بھائی جائز ہے کہ نہیں؟ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. کچھ جائز کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو فساد تک پہنچاتے ہیں تو شریعت منع کر دیتی ہے کہ نہیں آپ یہ کام مت کیجیے. اسی لیے مفتیوں کی طرف رجوع کرو. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مفتیوں سے مراد بھی وہ مفتیان کرام جتنے سینسٹیو مسئلے ہیں، حساس مسئلے ہیں، ڈیلیکیٹ مسئلے ہیں، اس میں چھوٹے موٹے مفتیوں کی طرف رجوع مت کرو. ان مفتیوں کی طرف رجوع کرو جن پر امت کے علماء کا اعتماد ہے. انگلینڈ میں بھی ایسے بڑے بڑے مفتیان کرام موجود ہیں. حضرت مفتی شبیر احمد صاحب ہیں دارالعلوم بری میں ہمارے استاد، حضرت مفتی اکرام الحق صاحب ہیں بلیک بن کے اندر جنہوں نے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کی صحبت میں ایک طویل مدت گزاری ہے. مفتی یوسف ساچا صاحب ہیں ڈیوزبری کے اندر. ایسے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں. جب تک ان مفتیوں کی طرف سے آپ کو فتویٰ نہ ملے اس وقت تک ایسا کوئی سینسٹیو اور ایسا کوئی حساس کام نہ کرو جس کی وجہ سے امت مستقبل میں فتنے میں پڑ سکتی ہے. توجہ کرو میرے بھائیوں، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پوچھ کے کرو، ہم خود ان مفتیوں کے محتاج ہوتے ہیں اور اہم مسائل میں ہمیں خود ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا کوئی کام کر لیں جس کام کے نتیجے میں فتنے کے دروازے کھل جائیں. اسلامک دعوی اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے کچھ ایسے کام ہوئے جو اس سے پہلے کسی اور ادارے نے نہیں کیے تھے. اس کے لیے میرے بھائیوں کتنے مہینوں تک سوچا، استخارے کیے، اللہ جل جلالہ عام نوالوں کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اگر یہ خیال صحیح ہے تو آپ اسے مضبوط کر دیجئے، اگر یہ خیال صحیح نہیں ہے تو آپ حفاظت کیجئے. اور اس کے بعد بڑے بڑے مفتیوں سے رجوع کیا اور بڑے بڑے بزرگوں سے مشورہ کیا. جب وہ یہاں آتے تھے ان کے سامنے انگلینڈ کا حال رکھتے تھے، نوجوانوں کا حال رکھتے تھے، یہاں کی بچیوں کا حال رکھتے تھے، پورا خاکہ رکھتے تھے اور پھر ان سے درخواست کرتے تھے کہ اس نسل کی حفاظت اور تحفظ کے لیے ہم اس طرح کا کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کا سیمینار کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کا لڑکیوں کے لیے پروگرام رکھنا چاہتے ہیں. حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو انشرح ہے یا نہیں؟ جب بزرگان دین کی طرف سے ہمیں اجازت ملتی تھی اس کے بعد ہم قدم اٹھاتے تھے. دین جو ہے اپنے شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنے اور حرام کے درمیان میں دیوار بناؤ. اپنے اور حرام کے درمیان دیوار بناؤ. بھائی کیسے دیوار بنائیں گے؟ دیوار بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہے حرام اور یہ ہے حلال اور یہ بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مباح کا مطلب پرمیسیبل. دیکھو ایک تو ہے حلال. حلال کا مطلب یہ کہ آنکھ بند کر کے کرو
اور دوسرا ہے حرام، اس کا مطلب ہے کہ کبھی مت کرو، اور دوسرا ہوتا ہے پرمیسیبل۔ تو پرمیسیبل کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پرمیسیبل کام کو کرنے سے کسی فساد کا خطرہ نہ ہو تو کرو، اور اس پرمیسیبل کام کو کرنے سے فساد کا دروازہ کھل سکتا ہے تو مت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے حلال، یہ ہے حرام، یہ بیچ میں مباح۔ اگر کوئی شخص حلال پر عمل کرتا رہا اور مباح پر بھی عمل کرتا رہا تو اس کا مطلب یہ کہ مباح کے اندر ہے، تو مباح اور حرام کے بیچ میں کوئی باؤنڈری نہیں رہی۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اور حرام کے درمیان میں آڑ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال پر پورا عمل کرو، اور مباح کا جہاں تک تعلق ہے، پرمیسیبل کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں ذرا پک اینڈ چوز کر کے کام کرو تاکہ تمہارے اور حرام کے درمیان کچھ مباح چیزیں باقی رہ جائے۔ اور جب مباح چیزوں کا بیچ میں بورڈر ہوگا، بیچ میں پارٹیشن ہوگا، تو انسان حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص تم میں سے اپنے اور حرام کے درمیان مباح کی آڑ بنائے گا وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کر لے گا، اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لے گا۔